ریکنسٹرکشنزم فلوسافیکل فاؤنڈیشن فار کریکولم ڈیولپمنٹ، جیسا کہ لفظی سے ظاہر ہے، اٹ مینس ٹو ریکنسٹرکٹ سم تھنگ، اور یہاں پر ریکنسٹرکشن کی بات ہم کر رہے ہیں کسی بھی کمیونٹی کی، کسی بھی معاشرے کی، یا نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول پر، جس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ایک کریکولم بناتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں گے کہ آپ نے کسی بھی سوسائٹی کو بالکل تبدیل کرنا ہے، اسے ریفارم کرنا ہے، اسے چینج کرنا ہے. And then we have to rebuild social and cultural infrastructure. Now this reconstruction of social or socio-economic structure demands a lot, and which requires abilities and skills and content knowledge among the students so that they can address the problem. Now the first thing what reconstruction requires is that we have to enable our students to identify the problem. First of all, problem is identified, and then we have to inculcate the skills among students کہ اس problem کو حل کس طرح سے کیا جائے. Now, demand کیا کرتا ہے یہ curriculum? That they should be taught about what the social problems are like and what the problems are. اور کسی بھی معاشرے میں ایک اسکول لیول پر، ایک کمیونٹی کے لیول پر، ایک سوسائٹی کے لیول پر، یا اگر ہم نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کریکولم کے مطابق پہلے اسٹوڈنٹس میں ان ایبلٹیز کو اجاگر کرنا ہے کہ وہ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. unless students are taught about what kind of problems exist at what level، یعنی ایک محلہ کے لیول پر کیسے پرابلمز ایگزسٹ کرتے ہیں، اگر آپ اس کو بڑھا دیں تو ایک کمیونٹی کے لیول پر، اور پھر ایک معاشرہ، اور یا کسی ملکی یا انٹرنیشنل لیول پر، یا بین الاقوامی مسائل کس کس قسم کے ہوتے ہیں. سو اس کریکولم میں یہ ڈیفائن کر دیا جاتا ہے کہ بیسک آبجیکٹو کریکولم کا اسٹوڈنٹس کو انیبل کرنا ہے کہ وہ جانکاری حاصل کریں کہ مختلف قسم کے پرابلمس کس قسم کے ہیں اور کس کس لیول پر پائے جاتے ہیں. دوسری اہم چیز جو بچوں میں انکلکیٹ کرنا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کس طرح سے کرنا ہے. سو دا فرسٹ تھنگ از جسٹ ٹو نو ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلم. دا سیکنڈ از ہاؤ دیز پرابلمس آر ایڈریسڈ ایٹ وٹ لیول اینڈ ہاؤ دے آر ٹو بی ایڈریسڈ ان اے کمیونٹی ویئر دے آر ٹاٹ. فار ایگزامپل، اگر آپ انٹرنیشنل لیول پر پولوشن کی بات کرتے ہیں یا انوائرمنٹل پرابلمس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ ریکنسٹرکشنسٹ اپروچ سے کریکولم کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ مہارتیں بچوں میں کیسے انکلکیٹ کرنی ہے جب آپ پاکستانی بچوں کے لیے کریکولم بناتے ہیں. اور پاکستانی وہ بچے، جب آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے بہت سارے بچے جو دیہات میں رہتے ہیں اور بہت سارے بچے جو کہ شہروں میں رہتے ہیں، تو اس کے مطابق پھر ہمیں ان پرابلمس یا ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا اور ہمارے یہاں کس قسم کے ریسورسز ہیں کہ ان پرابلم کو ایڈریس کیا جا سکے. سو بچوں میں یہ ایبلٹی شامل کرنی ہوگی. Now students must be taught what the problems are, and then they have to have the ability to think about the solution of the problem. So school basically کیا ہے؟ اسکول صرف لکھنے یا لکھانے کا مرکز نہیں ہے. اسکول ایک ایسا مرکز ہے جہاں پر ہم بچوں کو سوشل چینج اور سوشل ریفارم کی تعلیم دیتے ہیں. اگر ہم کیریکٹرسٹکس آف کریکولم کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ اس کریکولم کے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں. ہم اس کریکولم میں بچوں کو سوشل سائنسز پڑھائیں گے، ہسٹری پڑھائیں گے، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، سوشیولوجی، ریلیجیس ایجوکیشن، بیسک ایتھکس، پوئٹری، ویلیوز، فلسفی، اور اس کے علاوہ بیسک کانٹینٹ میٹر کے سبجیکٹس بھی ہم ان کو پڑھاتے رہیں گے، یعنی پیور سائنسز جس میں ہم سائنسز، بایولوجی، کیمسٹری، فزکس اور میتھمیٹکس اور لٹریچر یا لینگویجز شامل ہیں. ان بیسک مہارتوں کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو ان ایشوز سے بھی آشکارا کریں گے جو سوشل اور اکنامک ایشوز کسی بھی جگہ پر ہوتے ہیں اور سوشل سروس کس قسم کی پرووائڈ کی جاتی ہے. یعنی اگر آپ نے کسی جگہ کے سوشیو اکنامک پرابلمس کو ایڈریس کرنا ہے تو کس قسم کی سوشل سروس آپ کو پرووائڈ کرنا پڑے گی. اینڈ besides the
knowledge, they have to learn the skill that how they have to analyze the problem, how to interpret the problem in a way, and how to deal with it in a way that it will be a problem which will be solved in a particular way according to social setup of any area. Then we have to encourage students to take actions to bring about the constructive change. Now, تبدیلی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے اس معاشرے کو تبدیل کرنا ہے، بلکہ ہمیں کسی بھی معاشرے میں یا کسی بھی مسئلے کو حل کرتے ہوئے جو ریکنسٹرکٹ معاشرے کو کرنا ہے یا جو تبدیلی لانی ہے وہ ہم نے اس طرح سے لانی ہے کہ وہ تبدیلی مثبت تبدیلی ثابت ہو، نہ کہ وہ ڈسٹرکشن کی طرف لے جائے. بچوں کو انکریج کیا جاتا ہے اس کریکولم کے مطابق کہ وہ کریٹیکلی انالائز کر سکیں کہ کیا ہمارے پرابلمز، ہمارے معاشرے کے پرابلمز بالکل ایسے ہی ہیں جیسے دوسرے معاشروں میں ہوتے ہیں، اور کیا یہ لوکل پرابلم نیشنل لیول پر بھی اتنا ہی سیریس پرابلم ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے اسی طرح کے کچھ طریقہ کار کو اپنانا پڑے گا کہ وہ ان پرابلمز کو حل کر سکے. اور انٹرنیشنل لیول پر اگر یہ پرابلمز پیدا ہوتے ہیں تو انہیں کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. So therefore, students have to learn that they have to identify the problem, they have to analyze the problem, and this analysis is to be done at a very small scale, that is at a local level, at a national level and international level. Learning from these experiences at different levels, then students decide and they come up with a solution for their own local problem and address the problem learning from the experiences all over the world. Now, بہت سارے پرابلمس ہو سکتے ہیں. غربت کا پرابلم ہو سکتا ہے، ایجوکیشن کا پرابلم ہو سکتا ہے، پولوشن کا پرابلم ہو سکتا ہے کسی بھی جگہ پر، اینڈ اٹ کین بی این ایشو آف کرائم، اٹ کین بی انمپلائمنٹ، اٹ کین بی ہنگر، اٹ کین بی وار. سو یہ تمام ایسے مسائل ہیں جو انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر ایکولی پیدا ہوتے رہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہیں پر یہ مسائل نہیں ہوں گے، یہ مسائل ہر جگہ ہوں گے، اور مسائل کی انٹینسٹی یعنی ان کی گریوٹی ہر جگہ پر فرق ہو سکتی ہے. ایک اور چیز جو ریکنسٹرکشنسٹ کریکولم میں بڑی ضروری سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کریکولم سٹیٹک نہیں ہوتا، بہت ڈائنامک کریکولم ہے، اور یہ کریکولم مستقل ایوالو کرتا رہتا ہے. ایوالو کرنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ مستقل تبدیل ہوتا رہے گا. اور اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے کہ آئے دن نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ان نئے نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے نئی نئی ایبلٹیز کی ضرورت پڑتی ہے، نئے نالج اور نئے اسکلز کی ضرورت پڑتی ہے. لہٰذا with the changing society, every new generation will have to encounter different problems, but these problems are to be addressed keeping in view the past experiences and the solutions in the past, and then to address for the future and times to come so that they can be addressed effectively in the times to come.